الحمد للہ وکفیٰ والصلاة علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ نماز کے اندر کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے ان صورتوں میں تو سجدہ سہو کرتے ہی ہیں، لیکن ان صورتوں میں بھی سجدہ سہو کرتے ہیں کہ جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ کو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ دیکھیے، نماز کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت۔ اگر کسی آدمی کا فرض چھوٹ جائے، چاہے جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھول کر چھوڑ دیا ہو، ان دونوں صورتوں میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کو دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نماز کو مکمل کریں۔ تیسرا، اگر کسی آدمی کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو اب اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن اب سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بھولے سے کسی واجب کو چھوڑ دے تو اب اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ دیکھیے، نماز کے اندر جو متفق علیہ ہیں، جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، وہ 14 واجبات ہیں۔ اگر 14 واجبات میں سے کسی ایک واجب کو بھولے سے چھوڑ دے تو اس صورت میں نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی، اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور جو سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں ہیں، جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ان کی کچھ صورتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اس لیے ان صورتوں کو غور سے سماعت فرمائیں۔ میں نے چند صورتیں لکھ لی ہیں کہ جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے چند صورتیں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1 واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے۔ نماز کے اندر 14 واجبات ہیں جو متفق علیہ ہیں، جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب آدمی بھولے سے چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ دیکھیے، فرض نماز اگر 4 رکعت نماز ہے تو اس کی پہلی 2 صورتوں میں اور اسی طرح سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی بھولے سے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس آدمی پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا۔ نماز کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، یعنی الحمد شریف پڑھی جائے، اور اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پہلے کوئی سورت ملا لیتا ہے یا اسی طرح سورہ فاتحہ بھول گیا اور اس نے کوئی سورت ملائی اور پھر اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کے بعد میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو چونکہ ترتیب کو اس نے مقدم اور مؤخر کر دیا ہے، اس لیے اس شخص پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا،
کیونکہ سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد میں جو ہے سورت کا ملانا ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت قاعدہ اولیٰ کرنا۔ قاعدہ اولیٰ کس کو کہتے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر جو 2 رکعت پر بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں، قاعدہ اولیٰ۔ اگر کوئی آدمی بھولے سے قاعدہ اولیٰ چھوڑ دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو تو سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھنے کے قریب تھا اور اس کو یاد آیا کہ میں نے ابھی قاعدہ اولیٰ نہیں کیا ہے تو اب وہ بیٹھ جائے، لیکن اگر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہونے کے بعد میں اب تیسری رکعت مکمل کرے، پھر چوتھی مکمل کرے، اور چوتھی مکمل کرنے کے بعد میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ چونکہ اس نے واجب چھوڑا ہے اس لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح 5ویں صورت دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخری، دونوں قاعدوں کے اندر تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی بھولے سے تشہد کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، وہ سجدہ سہو کرے اور اپنا نماز کو مکمل کر لے۔ ایک صورت یہ ہے نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ کوئی آدمی نماز وتر پڑھ رہا ہے، 30 رکعت کے لیے کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ مکمل کی، سورت مکمل کی، اور اس کے بعد میں تکبیر کہہ کر اس کو دعائے قنوت پڑھنی تھی، لیکن دعائے قنوت نہ پڑھ کر وہ رکوع میں چلا گیا۔ پھر اس کو یہ یاد آیا کہ میں نے ابھی جو ہے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو اب وہ رکوع میں ہی رہے اور اس کے بعد میں اپنا نماز کو مکمل کر لے، اور مکمل کرنے کے بعد چونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، یہ دعائے قنوت اس نے چھوڑی ہے، اس لیے اس شخص پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو کرے اور نماز کو مکمل کر لے۔ اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، جب آدمی اپنی نماز کو مکمل کرے، مکمل کرنے کے وقت جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو اس وقت تشہد پڑھے، صرف تشہد پڑھے، اور تشہد مکمل کرنے کے بعد ایک طرف یعنی دائیں طرف سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد میں بیٹھے اور تشہد پڑھے، دعا پڑھے، اور اس طرح اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ میں نے چند صورتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور یہی صورتیں اکثر پیش آتی ہیں آدمی کو، اس لیے میں نے یہ بیان کر دی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ غور سے سنیں، دیکھیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو یہ تمام باتیں ضرور سمجھ میں آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، عمل کرنا آپ کا کام، اور ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔